کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ بتائے کہ حقیقت زہرا کسے کہتے ہیں۔ اس بی بی کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو، لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، سماعت رسول کی ہو، سننے والا علی ہو، پھر کوئی بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ پہلی سطر شیخو پر عقیدہ سنتا بھی ہے، عقیدہ مانتا بھی ہے، عقیدہ سمجھتا بھی ہے۔ سطر پہلی ہے، چہرے کی رنگت سے اندازہ ہوگا کہاں کہاں سطر نے کیسا کیسا اثر کیا ہے۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے، آقا زادی ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میں نے جملہ کہا جو کعبے سے زیادہ، جو کعبے سے زیادہ، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھ گیا اس نے نو دے دی کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا پڑھنا چاہیے اور کیسا سننا چاہیے۔ جو ابھی تک چہرے خاموش ہیں کہ دعویٰ بہت بڑا کیا ہے، دلیل اس کے پاس کیا ہے؟ میں نے لفظ کہا ہے جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اب بھی قرآن منبر پہ لے گیا، اب بھی کہ ابھی فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا اے کلام الہیہ تو بتا تو نے خدا کے گھر کو کتنا پاک پایا، تو خدا نے ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ابراہیم طہر بیتی، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک کر۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی۔ اب خدا سے پوچھ کے زہرا کتنی پاک ہے، اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کے ساتھ بطول اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے پاک نہ ہو، جو چیزوں کو پاک کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ بطول کس مستور کو کہتے ہیں؟ کوئی مستور اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی، جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بن سکتا۔ رسول بھی اللہ بناتا ہے، بطول بھی اللہ بناتا ہے۔ کوئی عورت عبادت کر کے عابدہ ہو سکتی ہے، زاہدہ ہو سکتی ہے، بطول نہیں ہو سکتی۔ بخاری صاحب حسن بھائی اگر کہیں کہ بطول کہتے کسے ہیں تو شیخو پورا میں پہلی اگلی سطر کہوں۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا ہے سیدہ اس ہاتھ کو کسی کا محتاج، جو ہر لمحہ پاک ہو، جو کسی چیز سے پاک نہ ہو، جو چیزوں کو پاک کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک نبی کی ماں بھی بطول ہے جسے مریم کہتے ہیں، وہ عیسیٰ کی ماں ہے، یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول، وہ ہے بطول صغریٰ۔ جو قریب بیٹھے ہو ان کی ذمہ داری تھوڑی۔ سیدہ ہے بطول کبریٰ، یہ ہے چھوٹی بطول، وہ ہے بڑی بطول۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں خیال آئے وہ نبی کی ماں اور چھوٹی، یہ نبی کی بیٹی اور بڑی، دلیل کیا ہے؟ انتظار کرو ابھی پتہ چل جائے گا، تھوڑا عرصہ باقی ہے۔ چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آنے دو۔ جو مات میں بیٹھے ہو یہ ہاتھ بلند کرنا، چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آنے دو، بڑی بطول کا بیٹا بھی آنے دو۔ وقت نماز قریب ہوگا، اس وقت مریم کا بیٹا کہے گا زہرا کا بیٹا میں تیرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میرے بارہویں کے قدموں پہ مریم کا بیٹا سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا اے عقیدہ درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے گیا۔ انتظار کرو۔
بکواس میرے بارہویں کے خلاف ہو رہی ہے، یہ خوف کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دشمن تھر تھر کانپ رہا ہے، ذوالفقار نیام سے باہر نکلنے والی ہے۔ صرف زندوں سے حساب نہیں لیا جائے گا، مردے بھی قبروں سے اکھاڑے جائیں۔ انتظار ہے 12ویں کا، وہ آئیں۔ زمانہ تو ابھی ہلکی ہلکی تبدیلیوں پہ ہے نا، ابھی تو ملکی تبدیلیاں آ رہی ہیں، آسمانی تبدیلیاں تو ابھی آنے والی ہیں۔ ابھی ٹیکس چور پکڑے جا رہے ہیں، ابھی فدیہ کے چور باقی ہیں۔ نیب کا حساب اور ہوتا ہے، امام غیب کا حساب اور ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ قضا کر رہے ہیں لوگ، شان ابو کراب قضا کر رہے ہیں لوگ، مولا علی کو چھوڑ کے کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں؟ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں۔ سویلال کلندر ابھی تو چھوٹی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں نا، جوان بولتے رہنا جن کا ہر حوالے سے کسی نہ کسی میڈیا کے ساتھ تعلق، ابھی چھوٹی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، ابھی فلیٹوں کے حساب ہو رہے ہیں، ابھی عدالتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، پیسہ کہاں سے آیا تھا، کس نے خریدے تھے، کس نے بیچے تھے، کہاں سے لیے گئے تھے۔ ابھی عدالتیں یہ فیصلہ کر رہی ہیں، ہمیں اس عدالت کا انتظار ہے جب 12ویں کی عدالت لگے گی، قبر سے نکال کے پوچھے گا بتا فدق تیری دادی کا حق تھا؟ یہ جتنی بکواسات ہو رہی ہے یہ خوف کی وجہ سے ہو رہی ہے، دشمن ڈر گیا ہے میرے 12ویں سے۔ میری قوم کا نوجوان سینہ تان کے جیا کرو، دنیا گھبرائے تم اتنے فخر سے جیو، اس لیے کہ تمہارے فخر کی سب سے بڑی بات یہ ہے ان کا تھا تمہارا ہے۔ تھا والا ڈر سکتا ہے۔ مریم بطول ہے لیکن چھوٹی، زہرا بطول ہے لیکن بڑی۔ اگلی سطر کہوں اگر انصاف کر سکوں، مریم چھوٹی کیوں، زہرا بڑی کیوں؟ مریم کا صرف ایک بیٹا معصوم، جب سب زہرا کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم کی ماں نے منت مانی تھی اللہ بیٹا دے دو، اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں، خدا نے بجائے بیٹے کے دے دی بیٹی، ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگی میرے اللہ میں نے تو تیرے گھر کی مجاوری کروانی تھی، یہ تو بیٹی ہے، اسے تیرے گھر میں کیسے چھوڑوں؟ مائیں بہنیں مجلس میں تشریف فرما ہوتی ہیں، اشارتاً جملہ دینے لگا میرے مالک یہ بیٹی ہے، یہ ہمیشہ تیرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ فرمایا چھوڑ کے آ، بطول ہے۔ کس کے ذمہ لگاؤں؟ فرمایا زکریا کے۔ اس دور میں نبی تھا، اللہ کا نام زکریا تھا، خدا نے ڈیوٹی لگا دی بطول پال۔ ویسے بھی اللہ کی بطول پالنے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ پال بطول، تجھے بھیجا کس لیے؟ جناب زکریا نے کہا میرے مالک گھر لے کے جاؤں؟ فرمایا اپنے گھر نہیں، میرے گھر لے کے جا، حجرہ بنا، وہاں میری کنیز کو چھوڑ۔ حجرہ بن گیا اللہ کے گھر میں، دروازہ بند کر کے تالا لگا کے چابی جیب میں ڈالی، تبلیغ دین کی خاطر زکریا چلے گئے۔ تبلیغ کرتے کرتے ذہن میں خیال ہے وہ جسے چھوڑ کے آیا اسے بھوک لگی ہوگی، جو قریب ہے تو تھوڑی ہمت کر۔ جلدی سے جناب زکریا گھر کی طرف دوڑے، زوجہ سے کہا جلدی کر، کھانا بنا مریم کا۔ کھانا بنا، ہاتھ میں کھانا لے کے دوڑے، اللہ کے گھر کے دروازے کو کھولا، دروازہ کھلا، زکریا کی حیرت کی انتہا نہ رہی، مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے، بے موسم پھل۔ جناب زکریا دیکھ کے کہتے ہیں مریم باہر گئی نہیں، باہر سے اندر کوئی آیا نہیں، یہ کھانے کہاں سے آئے؟
یہ پھل کہاں سے آئے؟ کنیز پروردگار نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جنت سے آئے، اللہ نے بھیجے۔ چھوٹی مریم، میں نے لفظ پہلے کہا تھا چھوٹی بطول، اب یہاں میں نے رفت پڑھی، عظمت پڑھی، لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس سے چھوٹی بطول ہونے کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جس کے کھانے جنت سے آئیں وہ چھوٹی ہو سکتی ہے؟ فرق ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ جو جنت سے روٹی منگوائے اسے مریم کہتے ہیں، جو جنت روٹی پہنچائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ یہ تو طاہر القادری بھی لکھے گئے سورہ دہر کی تفسیر میں کہ یہ جو زہرا کے دروازے پہ آ کے روٹیاں مانگ رہے تھے، یہ کوئی مکے مدینے کے فقیر نہیں تھے، بڑے عزت والے چہرے تشریف فرمائے۔ قبلہ زاہد بخاری صاحب تشریف فرمائے، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، مجھے تو ابھی تک ان کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آئے۔ میں تو ابھی تک اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ مجھے وہ فقیر آتا ہوا نظر آیا ہے، جاتا ہوا نظر نہیں آیا، کہاں سے لے کے پھر کہاں چلا گیا۔ لیکن لکھا یہ ہے اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو زہرا کے دروازے پہ روٹی مانگے۔ میری قوم کے بچے کو بھی پتا ہے کہ فرشتے کھاتے نہیں، سر نہیں زبان کو زحمت دیں گے، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی۔ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، عبادت الہیہ جو قیام میں ہے وہ قیام میں اپنی مرضی سے رکوع بھی نہیں کر سکتے، جنہیں اللہ نے رکوع کے لیے موقف رکھا وہ رکوع میں رہیں گے، جن کے سجدے کے لیے کہا ہے وہ سجدے میں رہیں گے۔ اور قانون قدرت ہے کہ اپنا کام اس وقت چھوڑا جاتا ہے جب اس سے افضل کام ملے۔ یہ ہے تھوڑی سی ذہن کے بھٹکنے کا خطرہ، اصل کام تب چھوڑا جاتا ہے جب افضل کام ملے۔ میں مجلس سے شبیر پڑھ رہا ہوں، مجھے دروازے سے آ کے قبلہ عمران مظاہری صاحب کہیں الوی صاحب مجلس چھوڑیں، آئیں پہلے چائے پئیں۔ تو کیا مجھے ممبر چھوڑنا چاہیے؟ میں کر رہا ہوں افضل کام، وہ ہے کم تر کام۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں چائے پی رہا ہوں اور مجھے آگے چائے چھوڑیں، ممبر خالی ہے، وہ اس کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، یہ اس کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب شیخ پورانی پنجاب کا مجمع میری آنکھوں کے سامنے، انصاف کرنا، فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت، خدا نے کہا تسبیحاں چھوڑو زہرا سے مانگو، فرشتوں نے عبادت چھوڑ کے سیدہ کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے دنیا کو بتا دیا اس کے دروازے پہ مانگنا فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ روٹیاں مانگی گئی، مریم چھوٹی بطول، زہرا بڑی بطول۔ جناب زکریا نے کہا کھانا کہاں سے آیا؟ متوجہ ہے جی؟ جناب مریم نے کہا میرے اللہ نے مجھے جنت سے بھیجا، ہاتھ میں گھر سے لائی حسن بھائی روٹی۔ زکریا دیکھ کے کہتے میرے مالک تو نے کہا تھا تو پال، جب پالنا میں نے تھا کھانا تو نے کیوں بھیجا؟ اگر مجھ سے دیر ہوئی ہے تو مجھے کل وقت بتاؤ، کس وقت پہ کھانا چاہیے تیری بطول کو؟ اس وقت پہ جو یہ چاہتی ہے وہ کھانا پہنچے گا، لیکن کل سے کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ آواز پروردگار آئی نہیں زکریا تو نہیں کھلائے گا، میں ہی کھلاؤں گا، میں ہی کھلاؤں گا۔ نتیجہ یوں سرحد پہ کھڑا میں ہی کھلاؤں گا۔ میرے مالک تو کیوں کھلائے؟ میرے مالک تو نے مجھے کہا ہے کہ تو پال، رہے بھی تیرے گھر میں، کھائے بھی تیرے گھر سے، 2 وقت کی روٹی تیری بطول کو میں نہیں کھلا سکتا۔ آواز پروردگار ہے زکریا تو نبی ہے، تو میرا رسول ہے، لیکن تو کھانا لے کے آئے گا گھر سے، کھانا بنائے گی تیری بیوی۔ تیرے زوجہ کی ہاتھ کی پکی روٹی مریم کے حلق کے اندر کیسے اتر سکتی ہے جو اللہ ایک وقت کی زکریا کی بیوی کی روٹی مریم کو نہیں کھانے دیتا؟ اللہ جانے فاطمہ بنت اسد کون تھی، پکاتی رہی ہے، مصطفیٰ کھاتے رہے۔ جناب زکریا نے کہا میرے مالک رہے تیرے گھر میں، کھائے تیرے گھر سے، تو پھر میں نے کیا پالا؟
کفالت یہی ہوتی ہے نا، یا رہائش دو یا خوراک دو. رہائش بھی تو نے دے دی، خوراک بھی تو نے دے دی، تو پھر میں نے کیا پالا؟ اب آواز زکریا دیکھ، رہے میرے گھر میں، کھائے میرے گھر میں. میں قرآن میں لکھوا دوں گا تم نے پالا. خرچہ میرا، چرچا تیرا. رکھوں گا اپنے گھر میں، کھلاؤں گا اپنے گھر سے، دنیا کو بتاؤں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. یہ مجلس میں ہر ذاکر، ہر خطیب میزبان کی حیثیت سے ہے، ہر ایک بانی کی حیثیت سے. آپ جتنے بھی آئے ہیں ہمارے مہمان ہیں. ہاتھ باندھ کے کہنے لگا نتیجہ ضائع نہ کرنا. خدا نے کہا رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر میں، میں کہوں گا تم نے پالا. بات مصطفیٰ کی آئی. خدا نے کہا ابو طالب رہے گا بھی تیرے گھر میں، کھائے گا بھی تیرے گھر میں، میں کہوں گا ہم نے پالا. وہاں کہہ رہا ہے تم نے پالا. وہاں کہہ رہا ہے تم نے پالا، یہاں کہہ رہا ہے ہم نے. بیٹھی تھی اللہ کی کنیز، یا فرشتے کے پروں کی سرسراہٹ محسوس. کانپ گئی مریم مصلی پہ. بتول جو تھی دیکھا دی کون ہے؟ فرشتے کی آواز ہے، بی بی گھبرا نہیں، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرشتہ بھیجا ہوا رسول ہوں. کیوں آیا ہے؟ تجھے روٹی دینے نہیں، تجھے بیٹا دینے آیا. پہلے لے کے آتا تھا کھانا، اب دینے آیا ہوں بیٹا. بی بی پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. یہاں مریم سے کہہ رہا ہے تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. زہرا کے دروازے پہ گیا، فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا فرشتہ ہوں، روٹی لینے آیا ہوں. یہاں دیتا ہے وہاں مانگتا ہے، یہاں دیتا ہے وہاں مانگتا. زمانے کو ابھی تک عرفان ہی نہیں ہو سکا کہ زہرا کہتے کسے. کسی نے کہا مصطفیٰ کی بیٹی، کسی نے کہا علی کی زوجہ، کسی نے کہا حسنین کی اماں. توحید کے راز کو بطول کہتے ہیں، اللہ کے چھپے ہوئے راز کو بطول، مشیت الہیہ کو بطول کہتے ہیں. کائنات کی وہ مبلغہ ولایت امیر المومنین جو قتل ہوئی ہے ولایت علی کی تبلیغ کے جرم. حاضری تمام ہوئی، رات تک مجلس جاری رہے گی. ملک بھر کے ذاکرین آپ کے سامنے آ کے بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ساری زندگی بھی شیعہ روتے رہے. زہرا تیرا ایک لمحے دربار میں جانا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا. 13 معصوموں کی محنت ایک طرف، اکیلی زہرا کا 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہونا ایک طرف. آج بھی کسی نئے شیعہ بندے سے پوچھو کیا پڑھ کے شیعہ ہوا، کیا سن کے شیعہ ہوا، وہ کہتا مجھے علی کی تلوار نے شیعہ نہیں کیا، مجھے حسن کی سخاوت نے شیعہ نہیں کیا. پھر کیوں کلمہ پڑھا تو نے علی ولی اللہ کا؟ وہ کہتا مجھے شیعہ کر گیا محمد کی بیٹی کا دربار میں چلا. مناظرہ ہوا تھا پنڈی بھٹیاں کے قریب. مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول حق کے بطول. شیعہ کی طرف سے مناظر تھے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اعلی مقام. مناظرے کا جج تھا کہ اہل سنت زمیندار، نام تھا اس کا چودھری عاشق. سنی تھا، دانشور تھا، فیصلے لوگوں کے کرتا تھا عقل کے مطابق. مناظرے کا جج اسے معین اس لیے کیا گیا کہ وہ فیصلہ حق پہ کرے گا. ظہر تک مناظرہ ہوتا رہا. ظہر کے وقت ظہر کی اذان ہوئی، نماز کا وقفہ ہوا. چودھری عاشق اپنے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے مسجد میں چلا گیا. جتنی دیر نماز پڑھتا رہا روتا رہا. نماز ختم ہوئی، نمازیوں سے کہنے لگا سارے مسجد سے باہر جاؤ، مجھے مولوی سے تنہائی میں بات کرنی.
सारे नमाजी मस्जिद से बाहर भेज के मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई, अपने मौलवी के सामने बैठ गया। उसने देख मौलवी, हमारे घर गांव में है एक सैयदों का घर, वो अपने घर के अंदर रोते थे, तू हमें कहता था इन्हें को ना रोया करे। मैं एक दिन अकेला उनके घर गया था, मैंने जाके पूछा था सैयदों क्यों रोते हो? उन्होंने कहा था कि हमारी मां दरबार में गई थी। मौलवी, मैंने रात की तारीकी में तेरे घर आके तुझसे मसला पूछा था, तूने मुझे कहा था कि शिया झूठ बोलते हैं। मैंने उन सैयदों से कहा था इतना बड़ा इल्जाम तुमने कैसे लगा दिया अगर रसूल की बेटी कहीं गई हो? उसने कहा हम अपना मौलवी बुलाते हैं, तू अपना मौलवी ले आ। उन्होंने बुला लिया है अपना मौलवी, वो बैठा है डेरे पे किताबें लेके। मुझे इन किताबों की समझ नहीं आ रही, तू किताब दिखाता है वो दिखाता है, मुझे नहीं समझ आ रही इन किताबों में क्या लिखा है। ये भी तो आखिर मौलवियों ने लिखी है। मेरे जहन में एक सवाल है, मुझे उसका जवाब दे, मैं मुनाजरा खत्म करूं। मौलवी ने कहा क्या सवाल है? चौधरी आशिक ने रोके कि मुझे सिर्फ इतना बता, मेरी नबी की दरबार गई थी? मैंने ये नहीं पूछा किस किताब में क्या लिखा है, सिर्फ इतना बता गई थी? उसने कहा चाचा आशिक नबी की बेटी का बनता नहीं था। उसने कहा बनता छोड़, गई थी। उसने कहा नबियों का विरसा कोई नहीं होता। उसने कहा विरसा छोड़, गई थी। उसने कहा हदीसें कहती हैं नबी जगीरें छोड़ के नहीं जाते। उसने कहा सब कुछ छोड़, बता गई थी? उसने कहा हाँ चौधरी आशिक गई थी। रो के जिगर पे हाथ रख के कहता है अब मुझे बता वापस खाली आई थी या कुछ लेके आई थी? उसने कहा किताबें लिखती हैं वापस खाली चली गई थी। रो के कहने लगा मेरे मरने के बाद मेरी बेटी किसी कम्मी के दरवाजे पे जाए और रा के कहे मैं चौधरी आशिक की बेटी हूँ, मुझे बताओ खाली भेजोगे या दे के भेजोगे? कहने लगा दे के भेजेंगे, बेटी जो तेरी है। रो के ना मेरी बेटी का हया करते हो, मोहम्मद की बेटी का किसी ने हया नहीं किया। चली जो गई थी, नहीं भी बनता था, फिर भी कह देते कि बाप के बाद पहली बार आई है, खाली तो ना भेजते। दरवाजा खोला, रोता हुआ वहां गया जहां मुबल्लिग आज़म बैठे थे। पगड़ी उतार के मौलवी इस्माइल के कदमों में फेंक, हाथ बांध के बंद कर इस्माइल किताबें, मुझे पता चल गया कि नबी की बेटी खाली आई है। ये कहने के बाद उसने जो अगली बात की शिया कौम के मरने के लिए है, रोने के लिए नहीं, कफन में रोना, इस बात को याद करके। पी नासिर बुखारी साहब हाथ बांध के कहने लगा मौलवी इस्माइल ये हमारे गांव का सैयद तेरे पास बैठा है, दोनों मिलकर मशवरा करके मुझे बताओ उस जगीर की कीमत कितनी थी? जितनी कीमत बनती है मैं जमीनें बेचूं, मैं बेटियों के जेवर बेचूं, मैं उतने पैसे लाके इन सैयदों के घर दूं ताकि ये सैयद तो अपना रोना बंद करे। इतना कहना था। मौलाना इस्माइल ने चीखे मार के हम जगीर को नहीं रोते। उसके फिर किस बात पे रो रहे हो? मौलवी इस्माइल रो के कहते चौधरी आशिक जब दरबार में गई सर के बाल काले थे, जब वापस आई सर के बाल सफेद हो गए। रो के कहने का इतना दुख हुआ, बीबी